بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ نے حسب توقع ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی اور محصور علاقے میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ رسائی کی اپیل پر مبنی قرارداد کو ویٹو کر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے دیگر ارکان کے غصے کو بھڑکا دیا، مگر اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے امریکہ کے سامنے دو زانو عرب حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ انہیں اتنا بھی احساس نہیں، امریکہ ان سے لوٹے ہوئے کھربوں ڈالروں میں سے اسرائیل کو اربوں ڈالر فوجی امداد کی شکل میں دے رہا ہے، جن سے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ کل اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں امریکہ نے اپنے ویٹو کے استعمال کے اقدام کو اس دلیل کے ساتھ درست قرار دیا، یہ متن استناد ہے کہ حل کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس میں اسرائیل کے دفاع کے حق کا ذکر نہیں، جس کے تحت وہ 25 لاکھ کی آبادی کی غزہ کو کھنڈر میں بدل چکا ہے۔ قرارداد کی ناکامی کے بعد سلامتی کونسل میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستانی سفیر اعظم افتخار احمد نے امریکی ویٹو پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی کھلی اجازت اور سلامتی کونسل کے ضمیر پر ایک اخلاقی داغ قرار دیا۔ چینی سفیر فو کونگ نے امریکہ کو اس صورتحال کا حقیقی ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اسے سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر منصفانہ اور ذمہ دارانہ موقف اختیار کرنے کے لیے کہا۔ فرانس اور برطانیہ کے سفیروں نے امریکہ کے قرارداد کو ویٹو کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ الجزائر کے سفیر عمار بن جامع نے کہا کہ خاموشی نہ مردوں کا دفاع کرتی ہے، نہ مرتے ہوں کا ہاتھ تھامتی ہے، نہ ہی ظلم کے نتائج کا سامنا کرتی ہے۔ سلووینیا کے سفیر سیمر دبوگار نے کہا بس بہت ہو گیا، جب انسانیت کو غزہ میں براہ راست آزمائش کا سامنا ہے تو یہ قرارداد ہمارے مشترکہ احساس ذمہ داری سے جنم لے چکی ہے۔ یہ ذمہ داری ہم غزہ کے عام شہریوں، اسیر اسرائیلیوں اور تاریخ کے سامنے ادا کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے عہد اقتدار میں امریکہ کی جانب سے 6 ماہ میں پہلی بار ویٹو کے استعمال سے قبل قائم مقام امریکی سفیر ڈورتھی شیا نے قرارداد کو جنگ بندی کی کوششوں کے لیے نقصان دہ، زمینی حقائق کے منافی اور حماس کی حوصلہ افزائی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ قرارداد کے متن میں بہت سی خامیاں ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق پر بھی زور دیا۔ 15 رکن ممالک پر مشتمل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ غزہ کی جنگ پر نومبر کے بعد ہونے والا پہلا ووٹ تھا۔ اس سے قبل سابق صدر جو بائیڈن کے دور میں امریکہ نے تقریباً 20 ماہ سے جاری اس جنگ کے خاتمے کے لیے ایسی ہی متعدد قراردادوں کو روکا ہے۔ سلامتی کونسل کی جانب سے غزہ کے بارے میں آخری قرارداد جون 2024 میں منظور ہوئی تھی، جس میں ایک امریکی منصوبے کی حمایت کی گئی تھی جو مرحلہ وار جنگ بندی اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پر مشتمل تھی، تاہم جنگ بندی جنوری 2025 تک مؤثر نہ ہو سکی۔ اس حالیہ قرارداد کو سلامتی کونسل کے 10 غیر مستقل ارکان نے پیش کیا، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس قرارداد کے حق میں 14 ووٹ آئے، جبکہ مخالفت میں صرف امریکہ نے ووٹ دیا۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔